بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام على هذه القناة. ناظرین کرام، آج میں پھر آپ کے سامنے عربی گرامر فی التطبیق النحوی والصرفی کتاب سے سبق لے کر کے حاضر ہوا ہوں. تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر. آج اس کتاب کا دوسرا سبق حالت الکلمہ، کلمے کی حالت کا تیسرا حصہ اور جز ہے الاعراب. یعنی مل اعراب، اعراب کیا ہے، اعراب کسے کہتے ہیں؟ الاعراب هو العلامة التي تقع في آخر الكلمة وتحدد موقعها من الجملة، أي تحدد وظيفتها فيها. الاعراب هو العلامة، اعراب وہ علامت ہے، وہ سائن ہے، التي جو تقع واقع ہوتا ہے، پیش آتا ہے، فی آخر الکلمہ کلمے کے آخر میں. تو اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعراب اس علامت کو کہتے ہیں، اس سائن کو کہتے ہیں جو سائن، جو علامت کلمے کے آخر میں پیش آتا ہے، لفظ کے آخر میں پیش آتا ہے. جیسے محمدن ہے تو محمدن میں جو دال ہے اس کے آخر میں پیش آیا، کتابن میں جو با ہے اس کے آخر میں پیش آیا. وتحدد موقعها من الجملہ، اور آپ اس کے موقع کو، اس کے محل کو، اس کی جگہ کو جملے میں متعین کرتے ہیں کہ اس کلمے کا محل کیا ہے، موقع کیا ہے جملے کے اندر. ای تحدد وظیفتها فیہا، یعنی آپ اس کلمے کے وظیفے کو، کام کو جملے میں متعین کرتے ہیں کہ اس کلمے کا جملے کے اندر کیا کام ہے، کیا وظیفہ ہے، کیا ڈیوٹی ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، ظرف ہے، مجرور ہے، کیا ہے. وهذه العلامة لا بد ان يتسبب فيها عامل معین، اور یہ جو علامت ہے ضروری ہے کہ اس علامت کا کوئی متعین عامل سبب ہو. وهذه العلامة لا بد ان يتسبب فيها، اور یہ علامت ضروری ہے کہ اس میں کوئی متعین عامل سبب بنے. یعنی علامت خود بخود نہیں آ جاتی ہے، بلکہ اس علامت میں کوئی متعین عامل ہوتا ہے، فیکٹر ہوتا ہے جو اس علامت کا سبب بن رہا ہوتا ہے. تو یہ علامت ضروری ہے کہ اس علامت میں کوئی متعین عامل سبب بنے، کوئی فکسڈ فیکٹر جو ہے اس کے پیچھے ہو، اس علامت کے پیچھے. ولما كان موقع الكلمة يتغير حسب المعنى المراد كما تتغير العوامل، اور جب کلمے کی جگہ معنی مراد کے حساب سے بدلتا ہے، جس طرح عوامل بدلتا ہے، یعنی جس طرح عوامل بدلتا ہے اسی طرح معنی مراد کے حساب سے کلمے کی جگہ بدلتی رہتی ہے. کبھی فاعل، کبھی مفعول، کبھی ظرف، کبھی جو ہے کچھ، کبھی کچھ مجرور، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں. فإن علامة الإعراب تتغير كذلك، اسی طرح اعراب کی علامت بھی بدلتی رہتی ہے کہ جب عوامل بدلے گا تو کلمے کی جگہ بھی معنی مراد کے حساب سے بدلے گی، اور پھر اعراب کی علامت بھی بدلے گی. جب کلمے کی جگہ بدلے گی تو اعراب کی علامت بھی بدلے گی. جب وہ فاعل ہوگا تو مرفوع ہوگا، جب مفعول ہوگا تو منصوب ہوگا، اور جب اس سے پہلے حرف جر آئے گا تو مجرور ہوگا. مثال ملاحظہ فرمائیں. ففی الجملۃ السابقہ، گزشتہ جملے میں یہ مثال اس سے پہلے آ چکی ہے، اس کی مزید تشریح کر رہے ہیں کہ ذهب محمد الى المدینۃ صباحا، محمد صبح کے وقت شہر گیا. نرا ان کلمۃ محمد، ہم لفظ کلمہ محمد دیکھ رہے ہیں کہ مرفوعۃ بالضمہ، ضمہ کے ساتھ مرفوع ہے، دیکھ رہے ہیں کہ محمدن ہے، ضمتین ہے. وہی علامت اعرابها التي تدل على موقعها او وظیفتها وهي كونها فاعلا، اور اس کلمے کے اعراب کی علامت اعرابها ای اعراب بالکلمہ، کلمے کے اعراب کی علامت وہ ہے جو اس کے جگہ کو بتا رہا ہے، اس کے جگہ کی نشاندہی کر رہا ہے، اس کی جگہ کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. او وظیفتها، یا اس کے کام کو بتا رہا ہے. وہی کونھا فاعلا، اور وہ کیا ہے؟ اس کا فاعل ہونا ہے، اس کلمے کا فاعل ہونا ہے. ذهب محمد میں محمد کیا ہے؟ وہ فاعل ہے، اور اس کے اعراب کی علامت ہی جو ہے اس کے جگہ کو بتا رہا ہے کہ یہ اس کا جگہ کیا ہے، اس کا موقع کیا ہے، اس کا وظیفہ کیا ہے.
اور وظیفہ ہے اس کا فاعل ہونا. فکلمۃ محمد ہی المعرب، تو جو کلمہ لفظ محمد ہے وہ معرب ہے. والفعل ذہب، اور ذہب جو فعل ہے یہ هو العامل، اور یہ عامل ہے، فیکٹر یہی ہے، اسی کی وجہ سے محمد ہو رہا ہے. والضمۃ ہی علامۃ الاعراب، اور جو ضمہ ہے یہ اعراب کی علامت ہے. اسی طرح کلمہ المدینہ اسم مجرور بالکسرہ، کسرہ کے ساتھ مجرور ہے، اس میں مجرور ہے کسرہ کے ذریعے سے. کلم المدینہ دیکھ رہے ہیں الی المدینتی ہے، مجرور ہے، کسرہ آیا ہے. فہو معرب، یہ معرب ہے. والعامل هو الحرف الی، اور جو کسرہ آنے کی جو فیکٹر ہے، جو عامل ہے، سبب ہے، وجہ ہے، وہ عامل ہے. اور وہ عامل کیا ہے؟ والعامل هو الحرف، اور عامل جو ہے وہ حرف الی ہے. الی کی وجہ سے جو ہے وہ کسرہ آ رہا ہے، الی المدینتی. والکسرۃ ہی علامۃ الاعراب، اور کسرہ وہ اعراب کی علامت ہے. وکلمۃ صباحا، اور جو لفظ صباح ہے وہ ظرف ہے منصوب بالفتحہ. صباحاً یہ ظرف ہے اور فتحہ کے ساتھ منصوب ہے، فتحہ کے ذریعے منصوب ہے. فہی اسم معرب، یہ اسم معرب ہے، یعنی صباحاً بھی اسم معرب ہے. والعامل فیہ هو الفعل، اور عامل اس میں فعل ہے. فعل کون سا فعل؟ ذہب، کہ ذہب محمد المدینہ، محمد شہر گیا. متى ذہب؟ صباحاً، صبح میں شہر گیا، صبح کو جو ہے وہ شہر گیا، صبح کے وقت شہر گیا. والفتحۃ ہی علامۃ الاعراب، اور فتحہ جو ہے وہ اعراب کی علامت ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں صباحاً. وكل اسم من هذه الأسماء المعربة معمول للعامل الذي عمل فيه الإعراب، اور ان اسماء معربہ کا ہر اسم، ان اسماء معربہ میں سے ہر اسم اس عامل کا معمول ہے جس میں اس عامل نے اعراب کا عمل کیا، اعراب دیا. ان اسماء معربہ میں سے ہر اسم معمول ہے للعامل الذی، اس عامل کا جس نے اس اسم میں اعراب کا عمل کیا، اعراب دیا. یعنی ہر وہ اسم جو کیا کہتے ہیں معرب ہے، اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی، اس سے پہلے اس کی بحث آ چکی ہے. تو ہر اسم وہ کسی نہ کسی عامل کا معمول ہوتا ہے، جو عامل جو ہے اس اسم کے اندر عمل کر رہا ہوتا ہے اور وہی اعراب دے رہا ہوتا ہے. فالاعراب اذن له ارکان لا بد ان تكون محیطا بها عند اعرابك للکلمہ. فالاعراب، تو اعراب تب اس کے چند ارکان ہیں، اعراب کے چند ارکان ہیں. لا بد ان تكون محیطا بها، ضروری ہے کہ آپ اس کا احاطہ کریں، یعنی ان ارکان کا احاطہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. کس وقت؟ عند اعرابک للکلمہ، آپ کے کلمے کو، لفظ کو اعراب دیتے وقت. اور وہ ارکان کیا ہیں؟ وہ یہ ارکان ہیں چار، وہ یہ چار ارکان ہیں. نمبر ایک عامل، وهو الذي يجلب العلامہ، جلب یجلب اور جلب یجلب دونوں آتا ہے، لانے کے معنی میں آتا بھی. نمبر ایک عامل، اور وہ عامل وہ ہے جو علامت کو لاتا ہے، اسی عامل کی وجہ سے علامت آتی ہے لفظ کے آخر میں. نمبر دو معمول ہے، اور معمول وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں علامت آتی ہے، معمول کے آخر میں ہی علامات آتی ہے. ذہب محمد میں ذہب عامل، اور محمد جو ہے وہ معمول ہے. تو دیکھ رہے ہیں کہ محمد جو معمول ہے اس کے آخر میں علامت آئی ہے. نمبر تین موقع ہے، اور وہ موقع ہے وهو الذي يحدد معنى الکلمہ، اور وہ جگہ ہے جو کلمہ کے معنی کو متعین کرتا ہے کہ کلمے کا کیا معنی جو ہے یہاں پر ہو رہا ہے. ای وظیفتہ، یعنی اس کا کام، اس کی ڈیوٹی جو اس سے پہلے گزر چکا ہے. مثلا مثل الفاعلیہ والمفعولیہ والظرفیہ وغیرها، جیسے فاعل، مفعول اور ظرف وغیرہ اور دوسری چیزیں. نمبر چار جو علامت ہے وہ علامت وہی التي ترمز الى كل موقع على ما تعرفه في ابواب النحو. نمبر چار جو ارکان ہے وہ علامت ہے، اور وہ علامت ہے جو ہر موقع کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہر موقع کی طرف رمز کرتا ہے. على ما تعرفه، اس چیز پر جو آپ نحو کے باب میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. یہ چار ارکان ہیں: عامل، معمول، موقع اور علامت. مع السلامہ.